اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجہم۔ ہمارا درس اور گفتگو چل رہی ہے امر بالمعروف کے سلسلے میں۔ گزشتہ دروس میں ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط کو بیان کیا اور پھر امر و نہی کے مراحل کو بیان کیا، اور آج امر و نہی کے احکام کو بیان کرتے ہیں۔ امر و نہی کے احکام، نمبر 1، امر و نہی کے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنا واجب ہے تاکہ کسی خطا کا ارتکاب نہ ہو۔ امر و نہی کے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں دروس میں، گزشتہ درس میں، ان پر عمل کرنا واجب ہے، ان پر عمل کرنا واجب ہے تاکہ کسی خطا کا ارتکاب نہ، تاکہ کسی خطا کو انجام نہ دیا جائے، کوئی غلط نہ انجام دے۔ ارتکاب یعنی انجام دینا، لباس ارتکاب یعنی انجام دینا، یعنی خطا کا فلاں شخص خطا کا مرتکب ہو گیا، یعنی خطا کو انجام دیا، اس نے خطا کی اس نے۔ نمبر 2، اگر یقین ہے کہ واضح و نصیحت کے بغیر امر و نہی کا اثر نہیں ہوگا، ہمیں یہ یقین ہے کہ واضح و نصیحت اگر نہیں کی تو اگر یقین ہے کہ واضح و نصیحت کے بغیر امر و نہی کا اثر نہیں ہوگا تو امر و نہی کرتے وقت ان امور کا لحاظ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر یہ معلوم ہو کہ ان میں سے بعض کاموں سے مثلاً صرف موعظے سے مقصد حاصل ہو جائے گا تو اس پر عمل کرنا واجب ہے، یعنی موعظے ہی سے مقصد حاصل ہو جائے گا تو موعظہ آپ کریں صرف۔ مثلا اگر یہ معلوم ہو یا امکان ہو کہ امر و نہی کا اثر اس فریضے کو بار بار انجام دینے کی صورت میں ظاہر ہوگا، اگر یہ معلوم ہو کہ یا یہ امکان ہو کہ امر و نہی کو بار بار، کیا امر و نہی کا اثر اس فریضے کو یعنی بار بار انجام دینے کی صورت میں ہوگا، یعنی امر و نہی بار بار کی جائے جب اس کا اثر ہوگا تو ایسا کرنا واجب ہے۔ یعنی اگر یہ ہمیں پتہ ہے، یقین ہے، علم ہے کہ ہم بار بار امر و نہی کریں گے تو اثر ہوگا، ایک دو دفعہ کہنے سے بات نہیں بنے گی تو اثر ہوگا، تو آپ اس کو انجام دیں، آپ کے اوپر کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، اگر یہ معلوم ہو یا امکان ہو کہ امر و نہی کا اثر اس فریضے کو بار بار انجام دینے کی صورت میں ہوگا تو ایسا کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، گناہ پر اصرار کا مطلب اسے مسلسل کرتے رہنا نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو دوسری بار انجام دینے کا ارادہ رکھتا ہو، مثلا کوئی شخص ایک مرتبہ نماز ترک کرنے کے بعد دوبارہ اگر اس کے ترک کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے اصرار کہا جائے گا اور اس کو امر بالمعروف کرنا واجب ہے۔ یعنی اصرار کا مطلب یہ نہیں کہ بار بار انجام دے رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اصرار کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے نماز ترک کی اور پھر دوبارہ ترک کا ارادہ ہے اس کا، تو گویا یہ اصرار ہے اس کا گناہ پہ، صحیح ہے، تو اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے ترک کا ارادہ رکھتا ہے دوبارہ تو اسے اصرار کہا جائے گا اور اس کو امر بالمعروف کرنا واجب ہے۔ نمبر 5، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بغیر حاکم شرع کی اجازت کے گنہگار شخص کو زخمی کرنا یا جان سے مارنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی انسان گنہگار ہے، آپ امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں، اب اسے اتنا مارو تو زخمی ہو جائے، آپ کو یہ حق نہیں ہے، یہ حق آپ اس کو قتل کر دو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں حاکم شرع کی اجازت ضروری ہے۔ جو حاکم شرع ہی مصلحت کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے صحیح خطا کو، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو امر بالمعروف کے نام پہ زخمی کر دو، اتنا مارو کہ زخمی ہو جائے، زخم آ جائے اس کے جسم پر، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ مگر یہ کہ گناہ اتنا ہی بھیانک ہو کہ اسلام نے اسے بہت اہمیت دی ہو۔ مثلا کوئی شخص کسی کے ناحق قتل کا ارادہ رکھتا ہو اور اسے روکنا بغیر ان دو طریقوں کی ممکن نہ ہو،
تو الگ چیز ہے. مطلب ایسا گنہگار جو ہے یہ قتل کرنا چاہتا ہے کسی دوسرے مومن کا، بلا وجہ قتل کرنا چاہتا ہے، یعنی قاتل ہے، اس کا ارادہ قتل ہے، تو اس کو زخمی کر کے روکا جا سکتا ہے، تو روک سکتے ہیں مثلا. صحیح. امر و نہی کے آداب. امر و نہی اور نیل منکر کرنے والے کے لیے چند چیزیں اہم ہیں. جو شخص امر و نہی کرنا چاہتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے آداب کیا ہیں؟ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کے لیے چند چیزیں اہم ہیں. نمبر ایک ہمدرد، طبیب اور شفیق باپ کے مانند ہو شخص. یہ نہیں کہ اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے ہے، اسے رسوا کرنے کے لیے ہے، اس کی اہمیت کم کرنے کے لیے ہے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو یہ نماز نہیں پڑھتا، دیکھو یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے مثلا. اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ ہو کہ آپ اس کے مقصد اہانت ہو، بلکہ آپ اسے محبت میں کر رہے ہوں، یعنی آپ اس کو جو ہے وہ ہلاکت سے بچانا چاہتے ہوں، اس لیے آپ کر رہے ہیں. آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کو ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں. اس لیے نہیں کہ اسے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اسے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ اس کی شخصیت کو قتل کرنا چاہتے ہیں. یعنی کسی انسان کی عزت چلی گئی تو پھر رہ کیا گیا؟ وہ تو قتل ہو گیا، مر گیا وہ تو انسان جس کی عزت چلی گئی، اور آپ نے برسر عام اسے ذلیل کر دیا. ارے آپ جھوٹے ہیں، ارے آپ نماز نہیں پڑھتے، ارے نماز میں کیوں نہیں آتے تم، جو ہے نماز میں جایا کرو، جماعت سے نماز پڑھو. آپ اسے تبلیغ کر رہے ہیں، امر بالمعروف کر رہے ہیں آپ اسے، یا اسے ذلیل کر رہے ہیں. آپ کا طریقہ، آپ کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اور آپ کے دل میں سوچ اور نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کو ہلاکت سے بچانے کی، اسے نجات دلانے کی، نہ یہ کہ اس کو جو ہے آپ ذلیل کریں، رسوا کریں یا اس کی بے عزتی کریں. کہنے خلوص نیت. ایک ہمدرد، یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہمدرد طبیب اور شفیق باپ کے مانند ہو یہ شخص جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے. خلوص نیت اور صرف رضائے الہی کی خاطر اس فریضے کو انجام دے، اور اپنے عمل میں ذرہ برابر کسی برتری کا تصور نہ پیدا ہونے دے. یعنی خلوص نیت ہونی چاہیے، اللہ کے لیے کام انجام دے، اللہ کے لیے جو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرے، اور اپنے عمل میں ذرہ برابر کسی برتری کے تصور پیدا نہ کرے. میں نمازی ہوں، میں تو روزے رکھتا ہوں، میں نماز مستقل پڑھتا ہوں، یا یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ میں نمازی ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں بہت خیرات کرتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی برتری کا تصور نہیں ہونا چاہیے. خود کو نہایت پارسا نہ سمجھے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہی شخص جس نے فی الحال کسی خطا کا ارتکاب کیا ہے اس میں ایسی اچھی صفتیں پائی جاتی ہوں جو خداوند عالم کی خوشنودی کا باعث ہوں. ہو سکتا ہے اس میں صفتیں پائی جاتی ہوں جو اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوں. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ مثلا میں مثلا جو ہے وہ میں پارسا ہوں، میں بہت بڑا متقی پرہیزگار ہوں. ہو سکتا ہے کہ جس نے اس کو خطا کی ہے، غلطی کی ہے، ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری اچھی صفتیں پائی جاتی ہوں ایسی جو اللہ کو پسند ہیں. ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی اس سے، اگرچہ اس گناہ کی بنا پر وہ عذاب کا مستحق ہے، ظاہر ہے. اگر کوئی انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، بہت ساری اچھی صفتیں اس کے اندر ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، لیکن وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو کیا وہ عذاب کا مستحق نہیں ہے؟ مستحق تو ہے عذاب کا. لیکن آپ یہ نہ سمجھیں، اپنے آپ کو پارسا سمجھ کے اسے واضح و نصیحت نہ کریں، اپنے آپ کو بہت بڑے متقی سمجھ کے اسے امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کریں. آپ جو ہے صحیح واضح ہوا. تو آج کا ہمارا درس امر و نہی کے احکام میں تھا، جن میں سب سے پہلے بتایا گیا کہ جو شرائط بیان ہوئے ان پر عمل کرنا واجب ہے تاکہ کسی خطا کا ارتکاب نہ ہو سکے. نمبر 2، یقین ہے کہ بعض و نصیحت کے بغیر امر و نہی کا اثر نہیں ہوگا، تو امر و نہی کرتے وقت ان امور کا لحاظ ضروری ہے. اسی طرح اگر یہ معلوم ہو کہ ان میں سے بعض کاموں سے مثلا صرف موعظے سے مقصد حاصل ہو جائے گا تو اس پر عمل کرنا واجب ہے. نمبر 3، اگر یہ معلوم ہو یا امکان ہو کہ امر و نہی کا اثر اس فریضے کو بار بار انجام دینے کی صورت میں ظاہر ہوگا تو ایسا کرنا واجب ہے، یعنی بار بار کیجیے.
نمبر 4، گناہ پر اصرار کا مطلب اسے مسلسل کرتے رہنا نہیں ہے، یعنی گناہ پر اصرار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے مسلسل آپ انجام دیں. کوئی انسان مسلسل انجام دے رہا ہے تو وہ گناہ پہ اصرار کر رہا ہے، بلکہ اگر اس کو دوسری بار انجام دینے کا ارادہ رکھتا ہو، مثلا کوئی شخص ایک مرتبہ نماز ترک کرنے کے بعد دوبارہ اگر اس کے ترک کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے اصرار کہا جائے گا اور اس کو امر بالمعروف کرنا واجب ہے. نمبر 5، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بغیر حاکم شرع کی اجازت کے گنہگار شخص کو زخمی کرنا یا جان سے مارنا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ گناہ اتنا ہی بھیانک ہو کہ اسلام نے اسے بہت اہمیت دی ہو. مثلا کوئی شخص کسی کے ناک قتل کا ارادہ رکھتا ہو اور اسے روکنا بغیر ان 2 طریقوں کے ممکن نہ ہو. امر و نہی کے آداب یہ بتایا ابھی آپ نے پڑھا. ایک ہمدرد، نمبر 1، ایک ہمدرد طبیب اور شفیق باپ کے مانند ہو انسان. جو انسان امر و نہی کر رہا ہے وہ ایک محبت کرنے والے اور ہمدرد، طبیب یعنی ڈاکٹر، اور جیسے ماں باپ محبت کرتے ہیں انسان سے، شفیق باپ محبت کرتا ہے اپنے بیٹے سے، اس طریقے سے ہو، وہ یعنی اس کو ہلاکت سے بچانا چاہتا ہو. اس کا ارادہ اس سے یہ ہو کہ یہ آخرت کی خوبیاں مثلا جو ہے حاصل کر سکے، آخرت میں اس کا بھلا ہو جائے، یہ مقصد ہو اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے. کیا مقصد ہو؟ کہ آخرت کی خوبیاں سے حاصل ہو جائیں. یہ بھی تو وہ یعنی ہمدرد انسان کا یہی تو ہوتا ہے. ہمدرد کیا چاہتا ہے؟ سامنے والے کو نقصان سے بچانا اور بھلائی اور فائدے اس کو حاصل کرانا. نمبر 2، خلوص نیت اور صرف رضا الہی کی خاطر اس فریضے کو انجام دے اور اپنے عمل میں ذرہ برابر کسی برتری کا تصور پیدا نہ ہونے دے. یعنی جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہا ہے اس کی نگاہ میں، اس کی نظر میں، اس کے دل میں، اس کی نیت میں صرف اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی قربت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں پارسا ہوں، میں برتر ہوں، میں متقی ہوں مثلا، یا برتری حاصل کرنا چاہ رہا ہے. خود کو نہایت پارسا نہ سمجھے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہی شخص جس نے فی الحال کسی خطا کا ارتکاب کیا ہے اس میں ایسی اچھی صفتیں پائی جاتی ہوں جو خداوند عالم کی خوشنودی کا باعث ہوں، اگرچہ اس گناہ کی بنا پر وہ عذاب کا مستحق ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ انہوں نے پارسا سمجھو اور انہیں اسے حقیر ذلیل سمجھ کے آپ نصیحت کرو اور لوگوں میں ذلیل کرو. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے اچھا ہو اللہ کے نزدیک، ہو سکتا ہے یہ اس سے غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے اچھا ہو. یہ اور بات ہے کہ وہ اس گناہ پر بھی عذاب کا مستحق ہے، وہ الگ چیز ہے. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. اللہ صلی علی محمد و علی محمد.